اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا پھر تمہارے والدین اور قرابت داروں کے خلاف۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیں جی، آج ہم تشنگی یار کی ایپیسوڈ نمبر 18 سٹارٹ کرتے ہیں۔ خوابوں کی دہلیز پر قدم بڑھا کے ہم وقت کے ناسور سے سینہ جوڑ گئے۔ تشنگی یار ایپیسوڈ نمبر 18۔ وہ لال حویلی میں کپکپاتے وجود کے ساتھ داخل ہوئی تو اس کے در و دیوار بھی اس کے استقبال کے لیے پلکیں بچھا گئے۔ نورپور گاؤں کی پہاڑیوں پر دھند ایسے ٹھہری ہوئی تھی جیسے وقت نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ نورپور کی فضاؤں میں آج ایک کاٹدار خاموشی، برف جیسی کاٹدار، درختوں کی شاخیں برف سے اٹی ہوئی۔ لال حویلی پہاڑوں کے بیچ اپنی سرخ اینٹوں کے ساتھ آج اور بھی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی، اور یہی سنجیدگی دونوں حویلیوں کے مکینوں پر بھی چھائی ہوئی تھی، سوائے ایک وجود کے۔ اور سفید حویلی برف کی طرح سفید، اور اس میں ایک لڑکی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی لانگ انارکلی فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے اور کندھوں پر بلیک ہی شال اوڑھے اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگاتے بار بار موبائل دیکھ رہی تھی۔ وہ آنے کا وعدہ تو کر چکا تھا، لیکن ابھی تک پہنچا کیوں نہیں تھا؟ جرگے کا وقت ہونے والا تھا، اور اس جرگے کے فیصلے کے بعد وہ ارحم خانزادہ کو خلا کا نوٹس بھیجنے والی تھی، اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے آزادی حاصل کر کے اپنے مقصد پر پورا دھیان دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اگر ساتھ والے کمرے میں تم جھانک کر دیکھو گے تو وہاں آئینے کے سامنے ایک عورت اپنے کانوں میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنتے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کی ڈریس میں، جس پر وائٹ اینڈ گولڈن امتزاج کی تھریڈ جو نزدیک جانے سے ہی نظر آتی تھی کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا۔ فل آستین کلائی پر برانڈڈ گھڑی میں ٹائم دیکھتے وہ بیڈ کی جانب بڑھی، اور ساتھ کی میچنگ وول شال اٹھا کر سر پر اوڑھتے ایک آخری بار خود کو آئینے میں دیکھتے، پاؤں میں فلیٹ پہنتے ڈریسنگ پر سے ہینڈ بیگ اٹھاتے اپنے کمرے سے باہر نکلیں۔ اب ان کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جس سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں۔ وہ جب سے آئی تھیں اس کمرے کی طرف انہوں نے کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے اس جگہ دوبارہ جانا جہاں سے آپ کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہوں، خاص طور پر اس انسان کے بغیر جس کے ساتھ وہ یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ اور ان جگہوں پر اس انسان کے بغیر جانا، انسان جتنا بھی مضبوط ہو اس طرح کی کنڈیشن میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور وہ دوبارہ نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کو انصاف نہیں دلا سکی تھیں، ان پر لگا بد کرداری کے الزام کا داغ وہ نہیں اتار سکی تھیں، وہی داغ جس نے ان کی زندگی ناسور بنا رکھی تھی۔ 15 سالوں کا سفر تکلیفوں سے بھرا پڑا، اور تکلیفیں بھی جان لیوا، جو نہ جینے دیتی تھی اور نہ مرنے۔ لیکن آج وہ سرخرو ہو چکی تھی، آج وہ سر اٹھا کر چل سکتی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کے کردار پر لگے کیچڑ کو اپنے صبر و استقلال کے ساتھ دھو چکی تھیں۔ آج وہ الزام نہیں تھے بلکہ وہ گواہیاں تھیں جو ہر ظلم کو ملیا میٹ کرنے والی تھیں۔ آج زبان خاموش نہیں بلکہ وہ سچ سب کے سامنے آنے والے تھے، جو سب کے چہروں سے نقاب اٹھانے والے تھے۔ آج میں وشانم سر جھکائے کھڑی نہیں تھی بلکہ سر اٹھا کر چل رہی تھی، بالکل ایک فاتح کی طرح۔ وہ جب کمرے کے دروازے پر پہنچی تو کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو یوں لگا کہ جیسے سامنے ہی دانش خانزادہ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں تو دانش خانزادہ واش روم سے نکلتے نظر آئے، ٹراؤزر پہنے اور شرٹ لیس، ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے۔ وہ اب آگے بڑھتے ان کے ہاتھ سے ٹاول پکڑ کر بال خشک کرتے ہیئر ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی تھیں۔ ان کی نظریں سامنے آئینے کی طرف اٹھی تو وہ منہ پھلائے روٹھے انداز کے ساتھ تیار ہو رہی تھیں تو دانش خانزادہ نے پیچھے سے آتے مسکراتے ہوئے ان کے کان میں جھمکا ڈالتے اس پر لب رکھے۔
ان کے بال آگے کرتے، نیکلس کی ہک بند کرتے، وہ ان کی گردن پر لب رکھتے تو میں وشانم آنکھیں بند کرتے کپکپاتے وجود کے ساتھ اس لمس کو اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کرتی۔ ایک طرف حور بری طرح رو رہی ہے تو دانش خانزادہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں اور میں وشانم نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے حور انہیں پکڑاتے پیر پٹکتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ اگلے منظر میں دانش خانزادہ اپنے کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور میں وشانم نروٹھے روپ میں چہرہ موڑتے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہیں۔ دانش خانزادہ انہیں بیک ہگ کرتے انہیں اپنے سینے میں بھینچ جاتے ہیں۔ اس سے اگلے منظر میں دانش خانزادہ انہیں اپنے بازوؤں میں بھرے سکون سے آنکھیں موندے کھڑے ہیں اور میں وشانم ان کے سینے پر لب رکھتے لال گلاب بنی نظر آ رہی ہیں۔ دانش خانزادہ ان کے چہرے کو اپنے سینے سے نکالتے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ان کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے ان کی سانسیں انہیل کرتے انہیں لیے بیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں وشانم آگے بڑھتے کپکپاتے ہاتھوں سے اس تکیے کو اب چھو رہی تھی جس پر دانش خانزادہ سر رکھے انہیں اپنے سینے میں بھینچے سوتے تھے۔ وہ اس تکیے کو اٹھاتے اپنے سینے میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ دراصل وہ آج اپنے شوہر کے مرنے کا سوگ منا رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک رونے کے بعد جب پرسکون ہوئی تو اپنے چہرے اور آنکھوں کو صاف کرتے وہ اب ایک دیوار کی جانب بڑھنے لگیں۔ ہان، وہ اتنا کہتے زکام زدہ سانس اندر کھینچ گئیں۔ ہان، آج آپ کی بہت شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج ایک وعدہ تو پورا کر چکی ہوں اور دوسرا وعدہ تھوڑی دیر تک پورا ہونے جا رہا ہے۔ ہان، آج میں اپنے اور اپنے ہر رشتے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا حساب سود سمیت واپس لینے جا رہی ہوں، اور وہ بھی اپنے ارحم کے ہاتھوں۔ میرا ارحم میرے ہر زخم کا مداوع کرے گا، وعدہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ۔ لیکن میں ایک رشتے کو لے کر کمزور پڑ چکی ہوں ہان۔ اس رشتے کے ساتھ ہم سب کی عزتیں جڑی ہیں ہان۔ میں اپنے گھر کی عزت کو جرگے تک نہیں جانے دے سکتی۔ اگر ہو سکے تو میری اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نہ تو اتنا حوصلہ پاتی ہوں کہ اپنے گھر کی عزت کو جرگے میں سر جھکائے دیکھ سکوں، اور نہ ہی اپنے ارحم کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھ سکتی ہوں۔ جانتی ہوں وہ حور کے کہنے پر انصاف ضرور کرے گا اور بھابھی کو سزا بھی سنائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی خود پرسکون نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر پائے گا۔ وہ ٹوٹ جائے گا ہان۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہان، میں کیا کروں؟ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ اگر میں انصاف کے ساتھ کام لوں تو بھابھی کے گناہوں کی سزا بہت سخت ہے جو میرے ارحم کو توڑ دے گی، لیکن اگر میں اسے ٹوٹنے سے بچاؤں تو میرے بچے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر شکوے بھری نگاہوں سے جب مجھے دیکھتے ہیں تو دل کرچیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میں کیا کروں ہان، میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بول رہی تھیں، اور ان ہچکیوں میں کیا نہیں تھا؟ ٹوٹا ہوا سانس، دبا ہوا درد، رکی ہوئی سسکیاں۔ ماں جان، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ آپ جس راہ پر چلنے کا کہیں گی ہم اس پر جھکتے ہوئے آمین کہہ دیں گے، اور جس رستے کو منع کریں گی ہم اس پر قل ہو اللہ پڑھ کر خاموشی کی مہر لگا دیں گے۔ آریان خانزادہ ان کے قریب آتے ان کے کندھے پر سر رکھتے بولا تھا، ماں کو درد میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین امر بلکہ ناممکن ترین امر ہوتا ہے۔ مہوش خانم اسے اپنے نزدیک دیکھتے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی اس کی طرف مڑتے اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھیں، گو کہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی ان کے بچے ان کے اس فیصلے کو مان لیں گے اور مجرم کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر سچ کہوں تو اپنے گھر کے بڑے بزرگ سے اگر کوئی غلطی یا جرم سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دینا ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ماں جان، ہمارے لیے آپ ہی سب سے بڑھ کر ہیں۔ آپ کے آگے کچھ بھی نہیں، نہ ناراضگی، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ ہی کوئی انتقام اور نہ ہی سزا، کیونکہ سزا اور جزا تو صرف اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے اور اس کا کام۔ ہمیں اپنی ماں کو ناراض کر کے اسے تھوڑی نہ ناراض کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں ناراض ہو تو رب بھی ناراض۔ ماں اگر تکلیف میں ہو تو جہنم تم پر واجب کر دی جائے گی۔
اور بھائی ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں جلنا۔ وہ ان کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے نرم اور شوخ لہجے میں کہتے، ماحول کے تناؤ کو کم کرتے اور ماں کو اس سٹریس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے اپنے بچوں پر ناز ہے اور میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کی ہے۔ میں نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے نیک اور پیارے بچے عطا کیے ہیں۔ وہ ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اسے دیکھنے لگیں اور وہ سر جھکا گیا ہمیشہ کی طرح۔ میں بھی شانم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آریان، کیا وہ مان جائے گی جس کے سر پر سب سے زیادہ بھوت سوار ہے سب کو سزا دلانے کا؟ میں بھی شانم نے نم آنکھوں سے سوال کیا۔ مانے گی نہیں تو منا لوں گا، آپ پریشان مت ہوں، اپنے بیٹے پر چھوڑ دیں ساری فکریں اور ساری پریشانیاں۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں بھی شانم اپنے بیٹے کے مضبوط حصار میں اس کے سینے پر سر رکھتے خود کو اور بھی مضبوط اور محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو رگ و جاں میں اترا تھا۔ ان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کا سہارا بن کر۔ انہیں کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے بھلا، اور ڈرنے کی بھی۔ اب کیا حکم ہے آگے؟ بلاؤں سنکی کو یا پھر خود جا کر آپ کا فیصلہ بتاؤں اسے؟ وہ انہیں اپنے حصار میں لیے پوچھنے لگا تھا، لہجے میں محبت، نرمی اور عقیدت واضح تھی۔ نہیں، مجھے لے چلو وہاں۔ میں بھی شانم کی بات سنتے آریان خانزادہ نے انہیں سوالیہ اور پریشان نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک درد تھا جو اندر تک اترا تھا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا کہ ماں کے ہر حکم پر سر جھکانا ہے تو مطلب جھکانا ہی ہے۔ چلیں۔ نہ سوال نہ جواب، سر جھکائے اطاعت کی گئی، نہ کوئی بحث اور نہ ہی کوئی تاویل، بس ماں کے حکم کی اطاعت۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اپنی ماں کو حصار میں لیے کمرے سے باہر نکلا اور پیچھے خاموش تصویریں جن میں دانش خانزادہ اور مہوش خانم کے ساتھ ساتھ ان کے بچے ان تصویروں میں بالکل خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بظاہر وہ بے جان تصویریں، لیکن لگتا ہے کہ جیسے زندہ وجود رکھتی ہوں، دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، اور مہوش خانم کے درد پر آنسو بھی بہاتی ہوں اور ان کی ہمت اور صبر کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان کے لیے رب کے آگے دعا گو ہوں۔ اور ان تصویروں کے ساتھ ساتھ پورا کمرہ بھی مہوش خانم کی موجودگی اور ان کے درد کو محسوس کرتے سوگ منا رہا ہو۔ وہ کمرہ جو ان کے آنے پر خوش اور زندگی سے بھرپور ہوا تھا، وہی کمرہ پھر سے سناٹوں میں چلا گیا تھا۔ اب تم اگر لال حویلی میں جھانک کر دیکھو گے تو وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا، سفید کلف لگے بے داغ کپڑوں میں ملبوس، جن میں شکنیں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملیں گی۔ وہ کف بند کرتے بالوں کو سیٹ کرنے کے بعد کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اب بیڈ کی جانب بڑھتے اس پر بیٹھ کر پاؤں میں پشاوری چپل پہنتے کھڑا ہوا، چہرے پر سرد تاثرات سجائے، ہونٹوں پر قفل لگائے۔ وہ اب بیڈ پر پڑی اپنی براؤن شال اٹھاتے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ کندھوں کا بوجھ جو پہلے ہی بہت زیادہ تھا اور بڑھ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی جو پہلے ہی رت جگہ سے لال تھیں اب خون چھلکانے لگی تھیں۔ آنکھوں میں نمی کی ایک گہری تہ بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا کر ان کا زخمی پن چھپانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ لیکن کیا واقعی اس طرح آنکھوں کا زخمی پن چھپ سکتا ہے؟ اور اگر آنکھوں کا زخمی پن چھپا بھی لیا جائے تو زخمی دل اور زخمی روح کو کیسے چھپایا جائے، جن کی ہر کیفیت اس نامراد چہرے پر واضح عیاں ہوتی ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلتے ایک نظر اس سٹیچی پر بھی ڈال گیا تھا جس میں اس نے اپنے اور اپنی دشمن جاں کی ہر ضرورت کا سامان پیک کر کے رکھ لیا تھا۔ وہ اسے ساتھ نہیں لایا تھا تو درد بھرا شکوہ کسی غیر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اور وہ بھی تو بغیر کہے واپس نہیں لوٹی تھی، علیحدگی کا فیصلہ پکا کر چکی تھی۔ لیکن وہ اسے چھوڑ کر جی نہیں سکتا تھا جس نے بارہا اسے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ مر تو سکتا تھا، وہ بھی اسے ساتھ لے کر، لیکن چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ناراض تھی اور وہ اسے فرصت سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کر، سر جھکا کر، اسے اپنی پناہوں میں لیتے، اسے اپنی محبت میں بھگوتے، اس پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے۔ وہ جب کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تو سامنے سر جھکائے حمیدہ خانم نم آنکھوں کے ساتھ
شرمسار نظر آ رہی تھیں۔ زلیخا خانم، بینش خانزادہ، زرمش خانزادہ اور زیان خانزادہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہنوں کی آنکھوں میں سوال تھے کہ ماں کو کیا ہوا ہے، انہیں کوئی کچھ بھی کیوں نہیں بتاتا آخر؟ اور زیان خانزادہ کی آنکھوں میں یہ سوال کہ وہ کیا سچ میں یہ کرنے والا ہے؟ زلیخا خانم نخوت سے حمیدہ خانم کو گھور رہی تھی، جو حسد میں جلتے ان کے بچوں کو نگل گئی تھی اور ان کی بیٹی کی خوشیوں کو بھی۔ دروازے سے ملازم دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے۔ خان صاحب، وہ خانم بھی آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ آریان بابا بھی ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر گارڈ جو برسوں سے یہاں تعینات تھا، وہ ہانپتے اور کپکپاتے ہوئے بولا تھا، لیکن چہرے پر احترام اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ اس کی بات سنتے ہوئے ارحم خانزادہ دوڑتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے سب تیز قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھنے لگے، لیکن حمیدہ چودھری نخوت سے منہ بنا گئیں۔ آپ کبھی نہیں سدھر سکتی، پتہ نہیں بچوں کیوں آپ کو معاف کر رہی ہیں۔ میرے بس میں ہو تو چوک میں کھڑا کر کے آپ کے جرائم آپ کو بتاؤں اور اسی چوک میں آپ کو سنسار کروا دوں۔ تیمور خانزادہ ان کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھتے دانت پیستے گررا کر کہتے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ ابھی ابھی سیڑھیاں اترتے گارڈ کی بات سنتے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ قریب سے گزرتے وہ حمیدہ چودھری کے چہرے پر نخوت دیکھتے ان کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑی زرمش خانزادہ ان سب کو یوں باہر کی جانب بھاگتے دیکھ اپنی ماں کے قریب آتے انہیں پیچھے صوفے پر بٹھا گئی۔ وہ ان کے ماتھے اور چہرے کو چھوتے ان کا ٹمپریچر پھر سے چیک کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے صبح بھی حمیدہ چودھری اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ لیکن یہ ٹمپریچر انہیں بار بار کیوں ہو رہا ہے اور دوائی دینے سے بھی جان نہیں چھوڑ رہا؟ 1-2 گھنٹے بمشکل گزرتے ہیں اور پھر سے بخار، وہ صبح زیان خانزادہ سے پوچھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑا ارحم خانزادہ، جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے فکر اور پریشانی تھی، اسی چہرے پر ماں کے ہوش میں آنے کے بعد پھر سے سرد تاثرات سجائے ہوئے تھے، برف جیسے سرد تاثرات، ایسے کاٹدار کہ حمیدہ چودھری کو اندر تک چیر رہے تھے۔ وہ سب سہ سکتی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کی بے رخی نہیں۔ وہ کیا بتاتے کہ بخار اس زہر کا ہے جو ان زہریلے انسیکٹ میں شامل کیا گیا تھا، جو انسان کو مارتا تو نہیں ہے لیکن جینے بھی نہیں دیتا۔ کچھ نہیں بیٹے، بس تھوڑی ٹھنڈ لگ گئی ہے، اسی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم بس کچھ دن کے لیے اپنے موبائل کو چھوڑ کر ان پر دھیان دو تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ارحم خانزادہ نے زرمش کے موبائل والی بری عادت پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آگو جانی، کہاں پکڑتی ہوں میں اتنا موبائل؟ مجھ سے زیادہ تو یہ آپ کی لاڈلی پکڑتی ہے، اسے تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ زرمش خانزادہ نے چڑھتے ہوئے منہ پھلاتے کہا اور ساتھ بیٹھی بینش کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا، جو حمیدہ خانم کے پاس بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی۔ لیکن دھیان سارا کہیں اور ہی تھا۔ زیان خانزادہ نے خاموشی محسوس کرتے بینش خانزادہ کی طرف دیکھا اور زرمش بھی اسے خاموش دیکھتے حیران ہوئی۔ کیا ہوا، کسی نے تیری ڈی پی تو نہیں کاپی کر لی؟ زرمش خانزادہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن جواب ندارد۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ زرمش خانزادہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ آگو بھابھی کو مما کا نہیں بتایا کیا؟ وہ ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ اس کے سوال پر ارحم خانزادہ نے شکوہ بھری کاٹدار نگاہ ماں پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آگو وہ مجھے رات میں بھی نہیں ملی اور صبح بھی جب میں اٹھی تو یہاں نہیں تھی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ بینش خانزادہ منہ پھلاتے اداس لہجے میں بولی تھیں۔ تو کیا ہوا جو وہ ادھر چلی گئی ہے؟ گڑیا، آپ انہیں وہاں جا کر مل آتی، زیان خانزادہ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ملنے جانے والی تھی کہ ماما بے ہوش ہو گئیں، جن کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ پورے 15 سال بعد آئی ہیں وہ اور مجھے ان سے ملنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ وہ پھر سے اداس ہوئی تھی۔ وہ جب حویلی کے دروازے کے سامنے پہنچی تو مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ اگر آریان خانزادہ انہیں اپنے حصار میں نہ لے رکھا ہوتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ وہ لرزتے وجود اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں۔ دروازے پر کھڑے گارڈز میں سے چند تو انہیں دیکھ حیران ہوئے، لیکن چند دوڑتے ہوئے دروازہ کھولتے اپنے سر جھکا گئے۔
دروازے پر موجود 2 ادھیڑ عمر گارڈز دوڑتے ہوئے حویلی کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں بھی شانم یہ منظر دیکھتے نم آنکھوں سے ہنسنے لگیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لال حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں تو ایک طرف بنا باغ دیکھتے ٹھہری تھیں۔ یہ باغ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کبھی 15 سال پہلے ہوا کرتا تھا، سارے کا سارا سفید گلابوں سے سجا ہوا۔ لیکن آج اس میں چند اور رنگوں کے گلاب بھی کھلے دکھائی دے رہے تھے، وہی محبت اور عقیدت کے درمیان حسد کی جلن اور حاکمیت کی نشانی۔ وہ ابنا میں سر ہلاتے چہرے پر معصوم مسکراہٹ سجائے آگے بڑھنے لگیں۔ ایک طرف فوارہ جو آج سوکھ چکا تھا، جس میں کبھی ہر وقت پانی بہتا تھا، ایک طرف اجاڑ گھاس جہاں کبھی مختلف قسم کے پودے اور پھول لگا کر اسے سجایا گیا تھا، اسے باغ بنایا گیا تھا، جہاں پر سردیوں کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دوپہر کو دھوپ میں بیٹھ کر خوب ہنسی خوشی انجوائے کیا جاتا تھا، جہاں ایک طرف بڑے بزرگ شطرنج کی بساط بچھا کر کھیلتے تھے اور دوسری طرف مرد حضرات فائلیں پھیلائے ان میں گم رہتے تھے، اور تیسری طرف سب بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے کھلکھلاتے ہنستے نظر آتے تھے۔ اور گرمیوں میں شام میں سب وہاں جمع ہوتے اور شام کی چائے ایک ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے۔ آج وہی باغیچہ ویران پڑا تھا، وہاں سوائے سوکھی گھاس کے کچھ بھی نہ تھا، ان کی بنائی گئی ہر چیز کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔ اس قدر نفرت، اس قدر جلن اور حسد، دل میں ایک درد کی تیز لہر اٹھی تو چہرے کی رنگت پل میں بدلنے لگی تھی۔ وہ دل کو سنبھالتے اب آگے بڑھنے لگیں۔ آج برسوں بعد وہ گھر جس کو سجانے میں وہ اپنا آپ فراموش کر دیا کرتی تھی، آج وہیں بیگانہ بیگانہ لگ رہا تھا۔ آج اس گھر میں داخل ہوتے عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا شادی کے بعد اپنا ہی گھر اتنا پرایا ہو جاتا ہے؟ لیکن کیوں؟ جو بھی کہہ لو یہی سچ ہے، اور یہی ایک عورت کی زندگی کی سب سے کڑوی سچائی بھی۔ وہ اب قدم آگے بڑھا گئیں۔ جب وہ دروازے کے سامنے پہنچیں تو سامنے سے بھاگتے ہوئے ارحم خانزادہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کندھوں پر ڈلی چادر کندھوں سے ڈھلکتے پاؤں میں آ رہی تھی۔ انہیں وہی 4 سال کا ارحم خانزادہ یاد آیا تھا جو اپنی ابو کو آتے دیکھ ایسے ہی سب فراموش کرتے بھاگتے ہوئے ان کی جانب آتا تھا۔ میں بھی شانم نیچے جھکتے اسے بازوؤں میں اٹھاتے پیار کرنے لگتی تھیں۔ آج بھی وہ اسے دیکھتے اپنی باہیں پھیلا گئی تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آتے ان کے بازوؤں میں سمایا تھا۔ لیکن اس مرتبہ تھوڑا فرق تھا۔ اس دفعہ میں بھی شانم نے انہیں نہیں بلکہ ارحم خانزادہ نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، 15 سالوں کی تکلیف، 15 سالوں کے شکوے شکایتیں سب بھلائے، ایک دوسرے کے گلے ملتے اب رو رہے تھے۔ ساری ناراضگی پل میں دور ہوئی تھی۔ وہ زیان خانزادہ کی ضد کرنے پر اس کے ساتھ امریکہ تو چلا جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کٹا کٹا سا رہتا تھا ان سے، اور نہ روٹھا سا، ہر دفعہ نگاہوں میں شکوے اور ناراضگی کا عنصر، اسے نہ کھل کر بات کرنے دیتا تھا اور نہ شکوہ۔ وہ ملتے تو تھے ایک دوسرے سے، لیکن بیچ میں ایک جھجک باقی رہ جاتی تھی۔ لیکن آج سے وہ جھجک شاید ختم ہو جائے۔ براؤن شال کندھوں سے ڈھلکتے زمین بوس ہو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، اور وہ اسے نظر انداز کرتے میں بھی شانم کی طرف بڑھتے انہیں اپنے حصار میں لیے ان کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ابو جانی، میں نے اس پل کو بہت مس کیا۔ ابو جانی، میں نے سالوں اس دن کا انتظار کیا۔ ابو جانی، آپ جانتی ہیں، وہ اب ہچکی لیتے ہوئے بولا تھا اور چند پل رکا تھا۔ میں بھی شانم نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب آپ چلی گئی تھی نا تو مورے مجھے بہت مارتی تھیں، وہ کہتی تھی مجھے رونا نہیں۔ جب آپ بچوں کو ماریں گے تو وہ روئیں گے ہی نا ابو جانی۔ ابو جانی، مجھ سے رونے کا اختیار بھی چھین لیا مورے نے، مجھے باہر نکال دیتی تھی۔ مجھے باہر بہت ڈر لگتا تھا ابو جانی، اور سردی بھی بہت لگتی تھی۔ آپ یہاں ہوتی تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا تھا، نہ ہی مجھے کبھی ڈر لگ سکتا تھا۔ مورے اگر مجھے حویلی سے نکال بھی دیتی تو میں آپ کے پاس آ جاتا۔ وہ ان کے گلے لگتے ان سے آج سارے شکوے گلے کر رہا تھا، اور درد اور تکلیف بھرے لمحات بھی بتا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی ماں نے ہی اپنے سگے بیٹے کے ساتھ نفرت کی انتہا کر دی ہے،
اور میں بھی شانم کی تکلیف میں یہ سب سنتے اور اضافہ ہوا تھا اور پچھتاووں میں بھی اضافہ ہوا تھا جو اپنی ارحم خانزادہ کی طرف سے کوتاہی برتنے پر تھے۔ اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ سفر انہوں نے ہی طے کیا تھا جن کا تعلق ہی سرے سے اس حادثے کے ساتھ نہیں تھا۔ بڑوں کی لڑائی میں ہمیشہ بچے ہی کیوں پستے ہیں؟ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ وعدوں کی پاسداری نے یہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اسے اپنی مجبوریاں بتانے لگی تھی۔ تو رہتی نہ پھر وہیں، آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ جائیں، جا کر نبھائیں اپنے وہ وعدے جو مجھ سے زیادہ عزیز تھے آپ کو۔ وہ اپنے روٹھے لہجے میں ناراضگی جتاتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ اسی وعدے کی پاسداری نبھانے کی خاطر ہی تو لوٹی ہوں واپس۔ میں بھی شانم کے جواب پر ارحم خانزادہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میری جان، اس وقت اگر میں یہاں سے نہ جاتی تو تم دونوں کو ہی کھو دیتی۔ میں بھی شانم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے محبت اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تو ارحم خانزادہ کو رات ہونے والے واقعات اور باتیں یاد آئیں اور ان کی بات اور اس وقت اٹھائے گئے اقدامات بھی سمجھ آئے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہیں ہی۔ میں بھی شانم پھر سے معافی مانگتے ہوئے بولی، نہیں اپو جانی، معاف تو آپ مجھے کر دیں۔ میں ہی پاگل سمجھ نہیں سکا کہ میری اپو جانی اپنے ارحم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے، انہیں خاموش کرواتے، ان سے معافی مانگتے بولا تھا، ارحم خانزادہ 10 گاؤں کا سردار، اور دوسری بار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ صبر تو کرو، ابھی تو اس مغرور خانزادے کو پتہ نہیں کب کب اور کہاں کہاں اور کتنی بار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، ہاتھ جوڑ کر، کان پکڑ کر معافی مانگنی ہوگی۔ تب بھی وہ خانزادی پتہ نہیں معاف کر پائے گی بھی یا نہیں۔ لال حویلی کے سب افراد اسے یوں گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اگر کوئی اسے اپنی بیوی کے سامنے یوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگتے دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ باقی سب تو شاید اسے بخش ہی دیتے، لیکن زیان خانزادہ تو قیامت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑتا، جس نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اپنی منزل کے رستے میں کانٹے مت اگا، ورنہ انہیں تجھے ہی آنکھوں سے چننا پڑے گا۔ بینائی چلی جائے گی لیکن پھر بھی وصل کی رات نصیب نہیں ہوگی۔ محبت میں اگر ایک بار مان ٹوٹ جائے تو پھر وہ جذبات نہیں رہتے جو کبھی پہلے ہوتے ہیں۔ چل اٹھ جا اب، تو ایسے سر جھکائے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تو میرا ارحم خانزادہ ہے، میرے بھائی کا مان، ان کی دعا، ان کا غرور، اور غرور کبھی جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی شانم اسے کندھوں سے پکڑتے اٹھا گئیں اور وہ بھی اٹھتے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کی پشت پر لب رکھتے انہیں اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ میں بھی شانم اسے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کاش وہ بھی کہہ دیتی کہ ارحم، آپ جھکے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنتے میں بھی شانم ہنسنے لگی تھی۔ جانتی تھی نا اپنی بیٹی کو، وہ جب ضد پر آ جاتی تو کوئی اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا، لیکن اگر محبت کرنے پر آتی تو خود کو بھی بھلا دیتی تھی۔ تیرے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے، بچوں تو ایویں ہی تجھے سر پر چڑھا رہی ہیں۔ زیان خانزادہ نے ان کے قریب آتے اسے چڑھاتے آنکھ ونکی اور میں بھی شانم کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھتے انہیں آنکھوں سے لگایا اور انہیں اپنے حصار میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ بچوں، تھینک یو، واقعی آپ کا دل نور پور کے پہاڑوں سے بھی مضبوط اور بڑا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اپو جانی اسے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے اب میں بھی شانم کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا۔ وہ ایسے نہیں آئے گی، اسے تلاش نہ کرو، میں بھی شانم آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ میں تو اسے تلاش نہیں کر رہا، وہ سٹپٹاتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا تھا، ایسے جتا رہا تھا کہ جیسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں دکھ رہا ہے تو کسے تلاش کر رہا ہے اور کسے نہیں۔ ویسے اچھا ہی کیا میری شہزادی نے، تیرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے۔ زیان خانزادہ اس پر طنز کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ لگتا نہیں ہے کہ تم دونوں چچا اور بھتیجا ہو، آج بھی اسی طرح۔ میں بھی شانم ان کے ساتھ چلتے نہ میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔
تجھے کون سا سانپ سونگھ گیا ہے یا پھر مسکرانے اور بات کرنے پر تیرا ٹیکس لگتا ہے؟ زیان خانزادہ نے اب پیچھے کھڑے آریان خانزادہ کو دیکھتے کہا اور ارحم خانزادہ کو اشارے سے اس کی طرف قدم اٹھاتے پہل کرنے کا بھی کہا، لیکن ارحم خانزادہ ناک منہ چڑھاتے مہوش خانم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو غلطیوں سے بھی کچھ نہیں سیکھتا نا کمینے، تو اپنے لیے کانٹوں بھرا رستہ خود منتخب کرتا ہے۔ زیان خانزادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے ارحم خانزادہ کو گھور کر دیکھا اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے جا کر آریان خانزادہ کے کندھے کے گرد حصار بناتے اسے اپنے ہم قدم کیا تھا اور آریان خانزادہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ تھینکس میرے شیر، واقعی بجو نے تم دونوں بہن بھائیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، مجھے ناز ہے تم پر۔ یہ حوصلہ صرف دانش بھائی کے بچوں کا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ سب فراموش کر کے سب کو معاف کر دیں اور ساری ناراضگی بھلا کر رشتوں کو بچا لیں۔ زیان خانزادہ اس کے پاس ساتھ چلتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا تھا، لہجے میں محبت، عقیدت اور فخر واضح تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو سامنے دروازے میں زلیخا خانم اور جلال ضیاء الدین خانزادہ کھڑے نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ساتھ تیمور خانزادہ سر جھکائے کھڑے تھے، آنکھیں اٹھا کر بہن سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ طیش اور جذبات میں اندھے ہو کر انہوں نے اپنی بہن کی سب سے قیمتی متاع ہی ان سے چھین لی تھی۔ اب زندگی بھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے گا، لیکن کیا ان کے پچھتاوے مہوش خانم کی خوشیاں واپس لا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طیش اور جذبات میں اندھے ہو کر کچھ غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اگر غصے میں کنٹرول نہ ہو سکے تو 3 بار تعوذ پڑھیں۔ اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو بار بار پڑھیں، تب تک جب تک کہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد دونوں فریقوں کو آمنے سامنے بٹھائیں، دونوں کی باتیں سنیں، پھر تحقیق کرنے کے بعد کوئی اقدام اٹھائیں تاکہ خود بھی پچھتاووں سے بچے رہیں اور کسی بے گناہ کو بھی سزا نہ ملے اور وہ محفوظ رہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اچھے بھلے شادی شدہ جوڑوں کو بھی صرف غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شرعی طریقہ اپنا کر نکاح کر لیتے ہیں۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بینی خانزادہ دوڑتے ہوئے مہوش خانم کے پاس آتے انہیں گلے ملتے ان کے گال چوم کر ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ اپھو جانی، بھابھی کدھر ہیں؟ کیا انہیں ساتھ نہیں لائیں؟ بینی خانزادہ نے ارحم خانزادہ کی پریشانی حل کر دی تھی۔ ارحم خانزادہ کی سماعتیں اب مہوش خانم کی آواز سننے کی طرف متوجہ تھی، دھڑکنیں منتشر ہوتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگی تھیں۔ جو چھوڑ کر آیا ہے وہی جا کر لے آئے۔ میری بیٹی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ تیرا یہ بھائی اسے وہاں چھوڑ کر چلا آئے اور مڑ کر پوچھے بھی نہ اور وہ منہ اٹھا کر واپس چلی آئے۔ جواب زیان خانزادہ کی طرف سے آیا تھا، جو ارحم خانزادہ کو شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سنکی خان، آپ جانتے ہیں آگو اس وقت کیا صورتحال تھی، اور ویسے بھی یہ اس کا اپنا گھر ہے، جب آنا چاہے گی آ جائے گی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے یوں بول رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہائے رے مسٹر خانزادہ، تیری یہ لاپرواہی ہی تجھے برباد کر دے گی۔ دل میں ایک چھکڑ چل رہا تھا جو شاید کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لبوں پر لاپرواہی کی ہنسی سجا لی تھی اس نے، لبوں پر لاپرواہی کی ہنسی سجا لی تھی اس نے، دل مگر ہر قدم پر اس کی آہٹ ڈھونڈتا رہا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھنے لگا تو مہوش خانم اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگیں۔ زلیخا خانم جلال خان کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ اپنے نواسے اور بیٹی کے سر سے پیسے وارتے ہوئے ساتھ کھڑے ارحم خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑاتے اپنی بیٹی کی طرف بڑھتے، اسے گلے لگاتے منہ ماتھا چومتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ارحم خانزادہ کو گھور کر دیکھنے لگیں۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہے سویٹی؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا نا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ زیان خانزادہ سچ کہتا ہے کہ تو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ زلیخا خانم اس کا کان کھینچتے ہوئے غصے سے لال انگارہ ہوتے اسے گھور کر کہہ رہی تھی، سویٹی کان تو چھوڑے میرا،
اگر میری بیوی نے دیکھ لیا تو ساری زندگی مجھے طعنے دیتی رہے گی کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ ان کے ہاتھ سے کان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے مصنوعی خفگی دکھاتے منہ پھلائے نروٹھے لہجے میں بولا تھا، میں تیری بیوی تو کیا تیرے بچوں کے سامنے بھی ایسے ہی کان کھینچتے تجھے سزا دیا کروں گی۔ جب بھی تو میری بچی کو تنگ کرے گا، اب جا اور جا کر اسے عزت اور مان کے ساتھ پیار سے منا کر گھر لے کر آ، پھر چاہے اس کے لیے تجھے ہاتھ جوڑنے پڑیں یا پھر اس کے پیر ہی کیوں نہ پکڑنے پڑیں، مجھے میری حور اپنی حویلی میں چاہیے۔ زلیخا خانم نے اس کے کان کو اور سختی سے کھینچتے ہوئے حکیمانہ لہجے میں کہا اور سرد نظروں سے جلال خان کو دیکھا، اور ہاں، اگر اسے ساتھ نہ لا سکے تو حویلی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منٹ ارحم، مہوش خانم کی آواز سنتے ارحم خانزادہ کے قدم جو باہر کی طرف بڑھ رہے تھے رکے تھے۔ سب نے سوالیہ نظروں سے مہوش خانم کی طرف دیکھا تھا سوائے زیان خانزادہ کے۔ اماں جان، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، وہ سرد لیکن حکیمانہ لہجے میں بولی تو ارحم خانزادہ واپس ان کے پاس آتے اپنا سر جھکا گیا۔ حور کو یہ بعد میں بھی لا سکتا ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تو سب ساکت ہوتے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے اپنی سماعتیں ان کی بات سننے پر مرکوز کر گئے تھے۔ جرگے کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں جانتی ہوں یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ جرگہ شروع ہونے سے پہلے مجھے اس سے کچھ چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ حکم کیجیے ابو جانی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ سر جھکائے مؤدبانہ لہجے میں بولا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیبی سے دھڑکنے لگی تھی۔ اگر انہوں نے وہ مانگ لیا جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو یہ سوال دل میں ہول اٹھا رہا تھا، لیکن چہرہ بالکل بے تاثر۔ بھابھی اور بینش کدھر ہیں؟ وہ مہوش خانم جو بہت مضبوط تھیں، کہیں کہیں کسی رشتے کو لے کر وہ کمزور بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور کہاں ہوگی؟ اندر بیٹھے اپنی ہی لگائی آگ میں جل رہی ہے، زلیخا خانم نے دانت پیستے ہوئے نخوت سے کہا تھا، اور اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح اس کے ساتھ ہے۔ اماں جان، بینش جانی ابو پہلی مرتبہ آپ کے گھر آئی ہیں، کیا آپ انہیں چائے نہیں پلائیں گی؟ میں نے زیان سے سنا ہے کہ آپ بہت مزے کی چائے بناتی ہیں، کیا اپنی ابو جانی کو آپ چائے نہیں پلائیں گی؟ مہوش خانم نے بینش کے چہرے پر اداسی اور درد کی رمق دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں ابو جانی، آپ اندر تو چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر چائے بھی پلاتی ہوں اور ساتھ میں کیک بھی کھلاتی ہوں۔ بینش خانزادہ مسکراتے ہوئے اتنا کہتے انہیں ساتھ لیے حویلی کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے مہوش خانم کی حالت اور بھی غیر ہونے لگی تھی۔ جو یادیں حویلی کے اندرونی حصوں کے ساتھ جڑی تھی وہ تو اور بھی جذباتی اور بھی دل کے قریب تھیں، لیکن حویلی کے اندرونی حصوں کو بھی بدل دیا گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی تھی۔ حویلی کی تراش خراش کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل دیا گیا تھا، لیکن کیا ایسے یادیں مٹ جاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اور بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہیں جنہیں مٹانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ وہ نم آنکھوں سے ہر طرف دیکھتے ہونٹوں پر زخمی ہنسی سجاتے آگے بڑھنے لگیں۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی زرمش انہیں دیکھتے نخوت سے منہ موڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اندر داخل ہو کر دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر گئی، اور پیچھے کھڑے وجود ساکت اور مہوش خانم کے سامنے شرمندہ نظریں جھکا گئے۔ اسے دانش بھائی نے میرے آریان کے لیے چنا تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بجلی کی طرح کرنٹ مارتی ہے؟ تیمور خانزادہ کی بات سنتے آریان خانزادہ کے کان کھڑے ہوئے تھے اور اس نازک وجود پر غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس طرف دیکھتے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ کر کمر کے پیچھے کر گیا۔ آؤ بچے یہاں بیٹھو، ماں جب حسد میں مبتلا ہو تو بچوں کا بھی حال ان کی ماں سے مختلف نہیں ہوتا، لیکن تم پریشان مت ہو اور دل چھوٹا مت کرنا، ابھی ہم زندہ ہے اور اب ہم تمہارا ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، یہ تمہارا گھر ہے اور تم جب چاہے یہاں بلا جھجک آئے گا۔ زلیخا خانم پہلے زرمش خانزادہ کو گھورتے پھر مہوش خانم کا ہاتھ پکڑتے انہیں ساتھ لیے صوفے پر بیٹھتے پھر سے جلال خان کو گھور کر دیکھنے لگی تھیں۔ لہجہ جلال خان کو جتانے اور وارن کرنے والا تھا،
جلال خان بس پہلو بدل کر اپنی خانم کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے جو ایک رات میں بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ مجھے تم سے جو چاہیے مجھے امید ہے کہ تم مجھے دو گے۔ آج برسوں بعد آئی ہوں اس در پر، مجھے امید ہے کہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ میں وش خانم آریان خانزادہ کے چہرے پر غصے اور درد کی رمق اور آنکھوں میں جلال اور سرخی دیکھتے ہوئے بولی تو ارحم خانزادہ ان کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ کر ان کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ آریان خانزادہ جو زیان خانزادہ کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھا اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، ارحم خانزادہ کی اس حرکت پر پہلو بدلنے لگا تھا۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا، وہ آج بھی آریان خانزادہ کو تپانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں وش خانم کی آنکھوں کے سامنے پھر سے 15 سال پرانی یادیں فلم کی طرح چلنے لگی تھیں۔ بچپن میں بھی ارحم خانزادہ ایسے ہی ان کی گود میں سر رکھتے آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا اور وہ اس کے بالوں پر انگلیاں سہلاتے اس کے بالوں پر لب رکھتی اور ارحم خانزادہ منٹوں میں گہری نیند سو جایا کرتا تھا۔ آریان خانزادہ ان کے پاس آتے اس کے بال کھینچ کر اپنے غصے کا اظہار کر دیا کرتا تھا اور پھر منہ پھلا کر سوں سوں کرتے رونے لگتا تھا۔ ارحم، آج جرگے میں بھابھی نہیں جائیں گی اور نہ ہی تم انہیں کوئی سزا سناؤ گے۔ میں وش خانم اس کے بالوں کو سہلاتے بولیں تو ارحم خانزادہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا تھا۔ اس کی لال خون چھلکاتی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، ڈر، خوف کے سائے اور ساتھ ہی شکوہ بھی۔ آخر کار اس کی ابو نے اسے کڑے امتحان میں ڈال ہی دیا تھا۔ نہ وہ ماں کی بات ٹال سکتا ہے اور نہ ہی بیٹی کی۔ دونوں ماں بیٹی ہی اپنی ضد کی پکی تھی۔ اگر وہ اپنی ابو جانی کی بات مانے گا تو بیوی ناراض، اور اگر بیوی کی بات مانے گا تو اس کی ابو جانی ناراض۔ پھنس گیا خان اپنی ساس اور بیوی کے درمیان۔ اس کے لیے میں وش خانم کی بات ماننا آسان تھا، اس سے اس کی عزت اور مان بھی بچ جائے گا اور ماں کے خلاف جا کر اپنے اندر ہونے والی تکلیف سے بھی وہ بچ جائے گا، اور بدلے میں وہ اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے اور اس کے طعنے تشنے سنتے سردیوں کی لمبی راتیں ہجر میں تڑپتے اور سلگتے ہوئے گزار لے گا۔ بیوی کے سامنے ہوتے ہوئے بھی تشنا رہنا بہت حوصلے اور صبر کا کام تھا، اور صبر اور ارحم خانزادہ کا ایک دوسرے کے ساتھ جنموں کا بیر تھا۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے اور ساتھ ہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے فیصلہ کرتا ہے تو اس سے وہ اپنے انصاف کا پرچم بھی بلند رکھ سکتا ہے اور بیوی کی پناہوں میں سکون بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سالوں کے ہجر کو وصل کی شب بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں ارحم خانزادہ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اور کس کی بات ماننی چاہیے؟ پلیز کمنٹس کر کے بتائیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ چلو خانم جان، گھر چلو، وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے سرد لہجے میں حکیمانہ لہجے میں بولا تو حور خانزادہ نے اسے نخوت سے دیکھتے چہرہ موڑ لیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں دور تلک برف کے ڈھکے اونچے لیکن مضبوط اور پتھریلے پہاڑ، بالکل اس ظالم خان کی طرح۔ برف باری پھر سے شروع ہو چکی تھی اور سردیوں میں ہڈیوں کو منجمد کر رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ارحم خانزادہ کا سرد لہجہ جو اسے اندر تک منجمد کرنے لگا تھا۔ وہ بظاہر تو اس کے وجود سے لپٹتے اپنے سلگتے ہونٹوں سے اسے جلا رہا تھا، لیکن یہ جلن کوئی جذبہ اجاگر نہیں کر رہی تھی، صرف وہ سرد لہجہ اثر ڈالے ہوئے تھا جو ہر جذبے پر بالکل اوس کی طرح پڑا تھا۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو جی بتائیں جی تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔